احتیاط کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کسی دل کے کسی گوشے میں کسی صحابی رسول کی بے ادبی کا تصور مت کرنا، ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہے جن سے میرا اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ بڑا لمبا موضوع لیکن عرض کرتا ہوں قومن پر آخری بات یہ ہے، کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخی مت کرنا۔ جو ولی کی شان میں بکواس کرے اللہ اسے جنگ کرتا ہے، جو ولی کی شان میں گستاخی کرے اللہ اسے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور جو صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ اس کا کیسا انجام کرے گا؟ نسلیں مٹ جائیں گی، اس کی نسلیں بدبودار ہو جائیں گی، چہرہ بگڑ جائے گا جو کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم تذکرے کر رہے تھے فضیلت کے، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے، حضور نے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر و نصار صحابہ کرام کی فضیلتوں کو بیان کر رہے تھے، فلاں ابن فلاں صحابی نے بڑی اسلام کی عظمت کی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ امام الانبیاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا لا تقدموا علی ابو بکر احدا، میں اللہ کا نبی ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں لا تقدموا علی ابو بکر احدا، کسی کو میرے ابو بکر صدیق میں اوپر فضیلت مت دینا۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ بولا کوئی نہیں سب بولو یار، زبان سے میرے آقا کا نام آ گیا قبر حشر میں میرا پار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، صدقے یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، صدقے یا رسول اللہ، دور ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ختم نبوت۔ آقا نے فرمایا لا تقدموا علی ابو بکر احدا، کسی کو خبردار، کسی کو میرے ابو بکر صدیق کے اوپر فضیلت مت دینا۔ ہوا افضل منکم من الدنیا والآخرہ، میرا ابو بکر صدیق تم سب سے زیادہ افضل ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور یہ فیصلہ کس کا ہے جی؟ فیصلہ سارے اسلام کا، نبوت کے تاج والے آقا کا، خاتم النبیین کا فیصلہ یہ ہے۔ صحابہ کرام سے کہا جا رہا بدریوں، حنین موت میں جانے والوں، مہاجرین اور انصاف صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا خبردار، کسی کو میرے ابو بکر صدیق کے اوپر فضیلت مت دینا۔ فضیلت ہوا افضل منکم من الدنیا والآخرہ، میرا ابو بکر صدیق تم سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کتنا بڑا فیصلہ ہے، سنیو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نے آقا کا حکم مانا، ہم نے آقا کا فیصلہ سر سے تسلیم کیا۔ صحابہ کرام نے سب سے زیادہ فضیلت ابو بکر صدیق ہے کہ نہیں؟ نبیوں کے امام کا فیصلہ مور ہے، اور من کنتم مولا ہو والی مولا کا بھی فیصلہ یہ ہے، امت میں سب سے بڑا مقام بعد امام الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ دنیا کا کالا منہ والا جائے جہنم میں، دنیا کا خنزیر جائے جہنم میں، ہمیں کسی خنزیر کی پرواہ نہیں ہے۔ عقیدہ میں سنت قرآن اور حدیث کے مضبوط دلائل سے ثابت ہے، اور اللہ کے فضل سے نبی کا فیصلہ یہ ہے میری امت میں سب سے پہلا مقام ذات ابو بکر صدیق ہے۔ آپ سب کی خدمت میں اعتماد ہے، اگلا جمعہ مبارک 22 جمعہ الثانی بمطابق 5 فروری یوم وصال، یوم سیدنا ابو بکر صدیق، صداقت کے تاجدار، صداقت کے تاجدار، عبد البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ المسلمین۔
بکر صدیق کا وصال۔ ہر سنی کے گھر میں یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں، پچھلے سال ہمارے ذیل و کاروں کچھ موجود تھے، آج نہیں ہے۔ چند دن پہلے قبلہ کا مجھے فون آیا، مولوی صاحب میری عالیہ محترمہ بیمار ہیں، یہاں بھی حکم کیا۔ میں نے آج ایک جمعے کے بعد پوچھا صاحب جی ان کی کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے فرمایا قضاء الہی سے 17 جنوری کو وصال ہو گیا۔ حکم الہی کل نفس ذائقۃ الموت۔ زندگی یہ بھی ہے، یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ پتہ نہیں اگلے سال جماعت ثانی کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ آپ سب کی خدمت میں اعتماد ہے۔ بھائی جماعت ثانی اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں، اپنی دکانوں میں اپنے ایک بینر بھی لگائیں، یار غار مصطفیٰ سید ابو بکر صدیق کی عظمت کو سلام۔ ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر محلے میں یار غار مصطفیٰ کی محبت کا بینر لگا ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کے کتوں کو پتہ چل جائے پاکستان خارجیوں کی سرزمین نہیں ہے، یہ صحابہ کرام پہ بھونکنے والے کتوں کی سرزمین نہیں ہے، یہ داتا علی ظہری کی دعاؤں کے صدقے پاکستان صحابہ کرام اور یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق کے غلاموں کی سرزمین ہے۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے بھی کچھ بینر بنوائے ہیں، اور میں نے اس کی لاگت پوچھی تو قریباً ایک بینر جو ہے تقریباً 200 کے قریب، وہ 170 کے قریب بنا۔ اگر 200 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں ابو بکر صدیق کی یاد کی محفل کریں، انشاءاللہ خدا بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، یار غار مصطفیٰ بھی راضی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ کر اس پہ عمل کر ابو بکر صدیق کا غلام اور دعا مانگے۔ انشاءاللہ مسجد میں بھی جمعے کے بعد اسی جمعے والے دن چند لوگوں کی ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضری کے لیے محفل کی جائے گی۔ آپ دعا مانگے اس محفل میں، یا اللہ محبت کی وہ عظیم پاک محبت ابو بکر صدیق کی جو ابو سرکار دو عالم کے ساتھ تھی، جو عقیدت ابو بکر صدیق کو میرے آقا کے ساتھ تھی، جو جان ساری سین ابو بکر صدیق کو میرے آقا تھے، یا اللہ اس کی چند چھینٹیں ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما، ہماری بھی آل اولاد کو ابو بکر کا غلام بن کر آقا کی شان ختم نبوت میں پہرا دینے کی عطا فرما۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہر بندہ آج مل رہا ہے، زبان سے میرے آقا کا نام نکل گیا، تاجدار ختم